السلام علیکم جی، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف۔ مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے۔ لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے۔ وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے سحری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا۔ اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے۔ ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے، کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے۔ کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی۔
اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے۔ بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے۔ وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے۔ روزے میں استنجے کا طریقہ، جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، اوے آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں، یہ ان بیچاروں پہ غصہ نہ کھائیں، کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ